Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everybody for coming. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے خاص طور پہ میڈیا کے جو دوست ہیں، مہمان ہیں، ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ you've taken so much time out for this event. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کوئی ہم نے اس لیے آپ کو تکلیف دیا ہے کہ یہ کوئی عام پروجیکٹ لانچ نہیں ہے، یہ کوئی عام سیاسی منصوبہ نہیں ہے. یہ میرا خیال میں سندھ حکومت کا ایک تاریخی انیشیٹو ہے، اور آج ہم پورے سندھ میں ایک انقلاب شروع کرنے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمیشہ ہمارا فوکس رہا ہے، ہمارا شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کے منشور سے لے کے آج تک، وہ اس ملک کے مظلوم کا، اس ملک کی عام آدمی کا، اس ملک کا غریب کا خدمت کرنا. اور اس ملک کی عام آدمی کو پتہ ہے، اس ملک کی غریب کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس عام آدمی کے ساتھ، اس غریب آدمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی، ہر مشکل میں ان کے ساتھ دیں گے. ہم پاکستان کے عوام سے یہ وعدہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا وقت آئے گا. ہم پاکستان کے عوام سے یہ وعدہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ معاشی ترقی کا دور ہوگا، لیکن ہم پاکستان کے عوام سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ مشکل میں ہیں، جب آپ تکلیف میں ہیں، تو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو اس حکومت کی پوری زور دن رات کی محنت یہی ہوگا کہ آپ کو اس تکلیف سے نکالے، آپ کو اس تکلیف کو، اس بوجھ کو تھوڑا سا تھوڑا ہم کم کریں. اور یہ ہمارا تاریخ ہے. جب بھی ہم حکومت میں آئے ہیں ہم نے یہ کام کر کے دکھایا تھا. قائد عوام کے دور میں جو بھی ہمارے معاشی منصوبے تھے ان کا کافی آمرانہ دور کے آمروں کے دور میں ان کے کیریکٹر اسیسینیشن ہوا، کردار کشی. اور میرا خیال میں جیسے قائد عوام کا لینڈ ریفارمز کے منصوبہ تھا، اس سے زیادہ کوئی معاشی انقلاب جیسا منصوبہ نہیں تھا. اور جب قائد عوام نے بڑے زمینداروں سے زمین لے کے اس ملک کے حاریوں کو، کسانوں کو زمین دلوایا تھا، دیٹ واز دا بگیسٹ شفٹ ان اکنامک ٹرمز جو پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے یہ کامیابی نہیں دکھایا کہ ان غریبوں کو اپنے زمین کا مالک بنا کے ایک رات میں غربت سے نکال دیا، اور ان کے آنے والے نسل کے لیے بھی کمائی کا ایک طریقہ مل گیا تھا. تو ہمارا یہی زور ہوتا ہے. جب شہید بی بی حکومت میں آئی تھی تو بی بی کی بھی زور یہی تھی کہ ہمیشہ غریب کے ساتھ دینا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ایک انقلابی منصوبہ شروع ہوا تھا، دا لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام. اور یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو تو جو منصوبہ ہے آج ہم اس کو وی ٹیک اٹ ایز اے گیون، ہر جگہ موجود ہے، ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں. اس وقت جب شہید بی بی نے یہ منصوبہ پرپوز کی تھی تو ملک کے اندر بھی بہت اپوزیشن ہوا تھا اس پروگرام کے خلاف، اور ملک کے باہر بھی بہت کرٹیسزم ہوا تھا اس پروگرام کے بارے میں، یہ بڑے جو IMF ہوتے ہیں اور ان ادارے سے. لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو worked on the Lady Health Workers Program. She introduced the Lady Health Workers Program in Pakistan and addressed the basic جو health needs ہیں ہمارے دیہاتوں میں، جن عورتوں کے پاس کوئی وسائل نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا
کہ ان کو کوئی انفارمیشن نہیں تھا. تو she provided a basic network of health workers across the country. اور یہ ماڈل جو تنقید کا نشانہ تھا پھر ایک انٹرنیشنل ٹیمپلیٹ بن گیا. یہی ماڈل بنگلہ دیش، بھارت اور دوسرے ممالک نے اپنائے، اور پاکستان میں ہم نے اپنا انفنٹ مورٹیلٹی پہ، عورتوں کے صحت پہ، بچوں کے صحت پہ واضح فرق نظر آیا. اور ان ممالک میں جنہوں نے یہ کانسیپٹ اڈاپٹ کیا تھا ان کے لیے بھی ایک کامیاب پروجیکٹ ثابت ہوا. اور اس پروجیکٹ کا جو اس پروجیکٹ کا جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ obviously fundamentally you're providing basic health facilities to the poorest of the poor, but ساتھ ساتھ آپ ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں، ہر جگہ کسی خاتون کو نوکری بھی دے رہے ہیں، امپلائی بھی کر رہے ہیں. تو دونوں طرف لوگ فائدہ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہم sort of we're proud of the fact that اس طریقے سے ہم ہمیشہ تاریخ رقم کرتے ہیں، ہم تاریخ بناتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے جو پچھلے دور تھا جب ہم وفاقی حکومت میں تھے تو پھر ہمارا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ اس وقت بھی پاکستان میں جب ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا تو ہمارا سارا اپوزیشن، کچھ ہمارے جو اتحادی بھی تھے وہ ایک پیج پہ تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو برا منصوبہ ہے، اس ملک کے خواتین کو ہم بیگرز بنا رہے ہیں. اور یہ پورا منصوبہ تنقید کا نشانہ بنا. لیکن صدر زرداری کا کمٹمنٹ تھا جو اس پروگرام کو صدر زرداری نے پرسنلی نہ صرف مانیٹر کیا، سپورٹ کیا، بٹ انشور کر دیا تھا کہ پہلے سال سے لے کے 5واں سال تک اس پروگرام کو ہم نے حقیقت میں تبدیل کر دیا اور اس ملک کے غریب عورتوں تک مالی مدد پہنچائے تھے. اس وقت جب گلوبل ریسیشن تھا، جب دنیا بھر میں فائنینشیل ریسیشن تھا، تو پاکستان میں بھی تاریخی مہنگائی تھا، پاکستان میں بھی غربت اور بے روزگاری تھا. لیکن ہمارے دور میں ہم نے پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا، ہم نے پاکستان کے عوام کو مزید تکلیف میں نہیں دکھیلا تھا. اور ہم نے اس حد تک یہ تھے کہ انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انٹروڈیوس کر کے کچھ پاکستان کے اپنے وسائل سے، کچھ باہر کے وسائل کو استعمال کر کے غریب ترین عورتوں کو فائدہ پہنچائے تھے. اور ہم نے ایک پورا پروگرام بنایا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، جس کا آپ کا علم ہے یہ جو کیش ٹرانسفر کمپوننٹ ہے وہ تو صرف ایک کمپوننٹ تھا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ وسیلہ حق تھا، وسیلہ روزگار تھا، وسیلہ تعلیم تھا، وسیلہ صحت تھا. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یہ سارے جو منصوبے تھے وہ ٹارگیٹڈ ہوتے. اس لیے آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے پاورٹی سروے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کروایا تھا. ڈاٹا ہمارے پاس موجود تھا. اسی ڈاٹا کو استعمال کرتے ہوئے پھر آپ وسیلہ تعلیم کے تھرو ان بچوں کو، ان خاندانوں کو پیسہ، ایک رقم پہنچا سکتے تھے جب وہ اپنے بیٹیاں کو اسکول بھیجتے تھے. وسیلہ صحت کے تھرو آپ ایک ہیلتھ کیئر کے لیے انہی ٹارگیٹڈ کمیونٹیز کو فائدہ پہنچا سکتے تھے. ایسے وہ دوسرا پروگرام جس کا میں نے ذکر کیا. آج تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس کہا جاتا ہے، وسیلہ صحت کو وزیر اعظم کا یا صحت کا انصاف کہا جاتا ہے. میاں صاحب کے دور میں وزیر اعظم کا ہیلتھ پروگرام کہا گیا، مگر اصل میں یہ بی بی شہید کے منشور کے پروگرامز ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیے. اور ہمارے سارے اپوزیشن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ پروگرامز ختم نہیں کر سکتے تھے. اور جب ہم حکومت میں تھے
غریب عوام کو اس پروگرام سے فائدہ پہنچ رہا تھا. آج بھی اس مشکل وقت میں, اس مشکل گھڑی میں, اگر پاکستان بھر میں کوئی سوشل سیفٹی پروگرام موجود ہے تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں. لیکن ایک اور پروگرام ہے جو اب 2008-9 سے لے کے آج تک سندھ حکومت اس پہ محنت کر رہی ہے. And I think that that program is one of the most successful programs of the Sindh government. And آپ کو شاید اس کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہ ہو. جو ہمارا پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے, رورل سپورٹ پروگرام ہے, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایک قدم آگے چلتا ہے. اور ہمارا پاورٹی ریڈکشن پروگرام جو اب تقریباً پورے سندھ کے دیہاتوں بارنگ 2 ڈسٹرکٹس میں پہنچ چکا ہے, اس پروگرام کا بھی اب ہمیں واضح فرق نظر آ رہا ہے. تو پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت 13 لاکھ عورتوں کو فائدہ مل رہا ہے. There are 13 million families جو اس پروگرام سے بینیفٹ کر رہے ہیں. اینڈ تھرو دا پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہم کیش ٹرانسفر نہیں مگر بلا سود قرضہ دیتے ہیں. اور وہ بلا سود قرضہ چاہے ایک چھوٹا سطح پہ ہو تاکہ وہ اپنا ہی انکم کو انکریز کر سکے, یا تھوڑا بڑا سطح پہ ہو تاکہ وہ کاروبار شروع کر سکے. اور اس پروگرام کے تھرو 13 لاکھ عورتیں جو اس پروگرام سے پہلے غربت میں تھے, کوئی ان کا اپنا کمائی کا طریقہ نہیں تھا, آج وہ پیپلز پاورٹی پروگرام کی وجہ سے کاروبار کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, اور نہ صرف اپنے کا لیکن اپنے خاندان کا خیال رکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں وہ ہوتا ہے انقلاب جو شاید آپ کو نظر نہیں آئے, لیکن سندھ کے غریب عورتوں یہ انقلاب ڈرائیو کر رہے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ سندھ کے خواتین میں وہ طاقت ہے, وہ انٹرپرینورشپ ہے کہ ایک چھوٹا سا معمولی مدد کے ساتھ وہ پوری معیشت میں انقلاب لے آ سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بلا سود قرضے ہم دیتے ہیں, آپ بگیسٹ بینکس آف پاکستان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, جو وہ لونز دیتے ہیں, ارب پتیوں کو لونز دیتے ہیں, بینکنگ سیکٹر کو لونز دیتے ہیں, کنسٹرکشن سینٹر کو اربوں روپے کا لونز دیتے ہیں, مل مالکان کو لونز دیتے ہیں. آپ ان کا ریکوری ریٹ چیک کریں. اور پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کا جو بلا سود قرضہ ہم اپنے غریب ترین دیہات کے عورتوں کو دیتے ہیں, ہمارا ریکوری ریٹ سے کمپیئر کریں, ہمارا ریکوری ریٹ 99% ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ عورتوں جن کو یہ فیسلٹی مل رہا ہے وہ اتنا کامیاب ہو رہے ہیں. I see that Asad Saeed doubts my figures. I'll prove that I am right. 99% ریکوری ریٹ ہے. تو مطلب وہ عورتیں اتنا کامیاب ہو رہے ہیں اس پیسہ سے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا خاندان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, اور حکومت کا پیسہ حکومت کو واپس بھی دے رہے ہیں. تو یہ ان کا ہمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم حکومت میں ہوتے ہیں, کہ اس ملک کے غریب ترین جو طبقہ ہے ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور سندھ حکومت پچھلے 5 سال پہلے کو میں آپ کو 8 سال پہلے میں آپ کا sort of revert your memories to بہت تنقید کا نشانہ ہوتا تھا انفنٹ mortality ریٹ پہ اور نیو نیٹل mortality ریٹ پہ. تو میں آج آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا اور نیو نیٹل mortality rates اینڈ جو انفنٹ mortality rates ہے سندھ کے, جو 2013 to 2018 تک ہے. تو ہمارا یہ پروگرام جو ہم آج لانچ کر رہے ہیں,
اس سے پہلے کہ ہمارا جو پرفارمنس ہے اس ایشو کو، جو ہم نے پورا ایک ویو میڈ اوبیسلی جب آپ سب نے نشاندہی کی اس مسئلہ کا ہمارا توجہ دلوائے ہیں، تو بہت ایفرٹس کیے گئے ہیں کہ سندھ بھر میں ہم اس مسئلے کو ایڈریس کریں. تو جو فرام 2013 ٹو 2018 جو آپ کے یہ جو فگرز ہے آلسو USAID اور دوسرے مختلف ادارے کے فگرز ہے، یہ میرے فگرز نہیں ہیں. تو ان کا جو انالیسس ہے کہ نیو نیٹل مورٹیلٹی ریٹ پنجاب میں 2013 سے لے کے 2018 تک 19% کم ہوا. پختونخوا میں 2013 سے لے کے 2018 تک جو نیو نیٹل مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ 2% اس کا اضافہ ہوا. اور سندھ میں 2013 سے لے کے 2018 تک ہمارا 30% کمی ہوئی، 30% گرا ہے ہمارا نیو نیٹل مورٹیلٹی ریٹ. جو ہمارا انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے 5 سال کے کم کے جو بچے ہیں، وہ پنجاب میں 17% کم ہوا ہے 2013 سے لے کے 2018 تک. کے پی میں 9% کم ہوا ہے 2013 سے لے کے 2018 تک. اور سندھ میں 19% کم ہوا ہے 2013 سے لے کے 18 تک. تو دونوں جو ہمارا فوکس ایریاز تھے نیو نیٹل مورٹیلٹی، انفنٹ مورٹیلٹی پہ، ہم نے باقی صوبوں سے زیادہ کامیابی دکھایا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ناکافی ہے. اور آپ سوچیں 2018 کے بعد ہوا کیا ہے؟ ایک جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جس مہنگائی کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، when you translate that into food inflation for urban and rural areas، وہ تو کافی زیادہ اس کا اضافہ ہوا ہے ان 3 سالوں میں. غربت کا، مہنگائی کا جو سب سے زیادہ بوجھ ہوتا ہے وہ ہمارے دیہاتوں میں ہمارے عورتیں، ہمارے عام آدمی اٹھاتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو، اب تو وہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، مگر میرا شک ہے، میرا ڈر ہے کہ اگر آج ہم یہ انالیسس سارے صوبے میں کرتے ہیں تو وی وڈ سی کہ ہمارا ہر صوبہ میں نقصان ہوا ہوگا. اور اس معاشی بحران کی وجہ سے مدرس کو نقصان ہو رہا ہے، بچوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہم اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اینڈ ہم اپنا پرفارمنس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا منشور کا بھی وعدہ تھا کہ ہم مدرز اینڈ چائلڈ کا پروگرام لے کر آئیں گے. تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے جو سندھ حکومت نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے، جو 3 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، اور میں حارث گزدر کو، ڈاکٹر ازول فضل پیچو کو اور سی ایم سندھ کو کا شکریہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا محنت اور کوشش اس منصوبہ میں کیا ہے، یہ سب اس محنت کے پیچھے ہیں. اور آج یہ پروگرام جو ہم شروع کر رہے ہیں، we're going to target the child and the mother for the first 1,000 days of their lives. And we're going to try and ensure کہ کنسیپشن سے لے کے 2 سال کی عمر تک ہمارا اور اس والدہ کا، ان کا بچہ کا کانٹیکٹ رہے. ہم نے انفنٹ مورٹیلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے، صحت کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے سندھ بھر میں ویسے تو ایک انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہے. وی ہیو آور بیسک ہیلتھ یونٹس. ان بیسک ہیلتھ یونٹس میں ان کو مفت دوائی مل سکتا ہے. اس بچہ کا اگر وہ وہاں جا کے وہ پیدا ہوتا ہے، ان کو وہ فیسلٹی بھی مل سکتے ہیں. لیکن
ہمارا جو مسئلہ تھا کہ خاص طور پہ آج کل معاشی مشکلات کی وجہ سے یہ ساری سہولتیں کے باوجود وہ عورتیں پہنچتے نہیں ہیں, اور جب نہیں پہنچتے ہیں, گاؤں میں گھر میں ڈلیوری ہوتا ہے, بچہ کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے, ان کو وہ سارے انوکولیشنز ویکسینیشنز نہیں ملتے ہیں, ان کا ہیلتھ اور نیوٹریشن کو مانیٹر نہیں ہوتا ہے, تو دین دیر از اے گریٹر رسک کہ والدہ کو نقصان ہو, اینڈ دیر از اے گریٹر رسک کہ بچہ کو نقصان ہو. تو اس مسئلہ کا حل جو ہم نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ فار دا فرسٹ 1000 days we will incentivize the mothers to come to the basic health units, and ہم ان کو اگر for each visit to the basic health unit during this process, the registered mothers will receive 1000 rupees when they give birth at the facility. تو گھر میں نہیں, گاؤں میں نہیں, لیکن اگر وہ بچہ کا پیدائش ہمارا فیسلٹی پہ ہوتا ہے تو they'll get 4000 rupees. And this way we continue to engage with the mother and child. We ensure that the child gets all the vaccinations. The mother is in proper health. Both the mother and child are receiving the nutrition they need and the support they need. And جو ہم وسائل پہنچا رہے ہیں, جو ہم تھوڑا سا امداد دے رہے ہیں, وہ یا ان کا ٹرانسپورٹ کے لیے یا فار دیئر نیوٹریشن کے لیے اس پہ وہ خرچ ہو. اینڈ وی ول اسپینڈ اراؤنڈ 20,000 rupees per mother for this space of 1,000 days. مگر اس میں اگر we can ensure the health and safety of the child for the first 1,000 days, researchers shown کہ پھر ان کا باقی جو زندگی ہے وہ صحت یاب چلتا ہے, وہ بہتر چلتا ہے. تو یہ جو پروگرام آج شروع ہو رہا ہے تو اتنا فلیشی نہیں ہے, میٹرو بس نہیں ہے, لیکن اس سے انقلاب شروع ہوتا ہے. And this program will just has started in 2 union councils. 2 union councils سے لے کے 2 مہینے 3 مہینے 2 مہینے No, when are you going to the districts? 2 months. Districts is about 3 مہینے میں 2 ڈسٹرکٹس عمر کوٹ اور تھرپارکر کو انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے, اور پھر 2 سال میں باقی صوبہ کو ہم کور کر لیں گے. At our peak we're expecting 1 million women to benefit from this program. And اگر ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوا تو وہ جو ہمارا خرچہ ہے کہ ہمارا یہ جو کامیابیاں ہیں ان کو اس معاشی بحران سے, عمران کی مہنگائی سے, عمران کی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے جو نقصان ہوگا اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ انشور کرنے کی کوشش کریں گے کہ سندھ کے بچے, سندھ کے جو والدین ہیں ان کو یہ فیسلٹی پہنچے, اور ہم وی کین کنٹینیو ٹو آؤٹ پرفارم دی ادر پروونسز ان دس ایریا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے حکومت کرنا, یہ ہوتا ہے ڈیلیور کرنا, یہ ہمارے لیے گڈ گورننس ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. انہی ایریاز میں جو شاید زیادہ نظر نہ آئے ٹی وی اسکرینس پہ, لیکن جہاں تک عوام کی پیٹ اور جیب کی بات ہے وہاں یہ انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا. I once again would like to thank Dr. Azra Fazal Pecho, Haris Gazdar and CM Sindh, اور یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی کامیاب. آپ دیکھو, آپ سوال پوچھیں گے پتہ نہیں ججز پہ, پتہ نہیں دوسری چیزوں پہ. پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہ بات پہنچے کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سندھ حکومت 1000 دن کے لیے ان کے بچے و والدہ کا خیال رکھیں گے. آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا, پھر وہ ہیڈ لائنز بنیں گے, وہ بریکنگ نیوز بنے گا, تو وہ مسئلہ ہوگا. لیکن اب میرا خیال میں ہمارا اسکیجول میں یہ ہے کہ ہمارا چائے ہوگا, ہمارا ٹی ہوگا, تو پھر آف دا ریکارڈ اینڈ آف دا کیمرہ جو بھی باتیں ہیں ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.